یہ نسبت اتنی تگڑی ہے، اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا۔ کیا رشتہ داری تھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی ان سے، کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا، کیا ہو، لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث اعظم کے تذکرے کیے۔ کیوں؟ غوث اعظم نے 40 سال شام میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کی۔ فرماتے ہیں میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے، نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے۔ کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا، مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا۔ فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں، میں نے جانا نہیں، کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا مولا بھیج۔ میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی پڑھو نا مشکاۃ شریف۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا، قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا۔ اور حضور نے فرمایا بخاری میں المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ساری زندگی قادری کہلائے، ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے، ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے، ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے، ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے ہی چلا جائے۔ میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا، اسی کے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے عرض کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے۔ تو فرمایا عبد القادر جا وعدہ رہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو۔ ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے، ان کو معمولی جانتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں کی ہے۔ اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے۔ کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہو آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لاوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے ہی رب بھول گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کرے گا؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا،
फरमा क्यों रोते हो? उसने अर्ज की हुजूर गरीब हूँ, मल्लाह से कहा था धार सफर करा दे उधार, उसने कराया नहीं, रो रहा हूँ कि पैसे होते तो रुसवा तो ना होता, जरूरी काम था दरिया के उस पार। गौसे आजम दौड़े गए, 100 दिनार लाए। मल्लाह वापस आया तो उसको 100 दिनार दे के कहने लगे ये पकड़ ले, आज के बाद किसी गरीब को मना ना करना, जो गरीब मिले उसे अब्दुल कादर के किराए पे सफर करा देना। जिंदगी सखावत से भरी हुई थी तो आज भी उनका आस्थाना सखावतें बांट रहा है, आज भी उनका दरबार सखावतें बांट रहा है। गौसे आजम दरमियाने औलिया तू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, इन बुजुर्गों से अपनी निस्बत बनाए। मेरे और तेरे रसूल ने बयान फरमाया है तू जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। खुल के प्यार कर अल्लाह के वलियों से, शर्म करके नहीं, झिझक झिझक के नहीं, थोड़ा कर लिया तो थोड़ा नहीं दिया, हम मानने वाले हैं, उनकी तालीमात पे चलना चाहिए। ओ भाई तालीमात बड़ी जरूरी है, पर इनसे इश्क खोल के करना चाहिए, इनसे मोहब्बत खोल के करनी। और वजाहत कर दूं, हम यहाँ हैं वो बगदाद में है तो वजाहत कर दूं। तरगीब व तरहीब में हजरत अबू ज़र गफ्फारी की हदीस है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी किसी कौम से प्यार करता है, उनसे मिला भी नहीं, उनकी तरह का बना भी नहीं, कोशिश की लेकिन वैसा हुआ भी नहीं, हुजूर उसके लिए क्या हुक्म है? प्यार सही करता है तो मेरे नबी पाक ने फरमाया प्यार खालिस करे, अल्लाह कयामत के दिन दोनों को इकट्ठा फरमा देगा, इकट्ठे हो जाएंगे दोनों। हुजूर ने नस बयान कर दी, इनसे प्यार करो तो खोल के करो। ये झिझक झिझक के और बड़ा कमजोर सा रवैया इख्तियार करना ये हमारा तरीका नहीं। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं तो खोल के मानने वाले हैं, गौसे आजम का नाम लेते हैं तो खोल के लेते। हम तो आला हजरत फाजिल बरेलवी का तज़किरा करते हैं तो सार उठा के करते हैं, बड़ा ऊंचा कद होता है हमारा जब हम अहमद रजा का जिक्र करते हैं, इसलिए कि जो मशाइख अल्लाह ने हमें दिए हैं वो किसी और के हिस्से में आए ही नहीं। बाकी तो कोई अंग्रेज के हाथ में पिक गया, कोई कहीं चला गया। ये हजरत अजमेरी का फैजान, ये दाता अली अजमेरी का फैजान, ये हजरत बावलक नक्शबंद का फैजान और गौसे आजम का फैजान, ये जहाँ जहाँ गया है ये तवानाइयाँ ही अता करता गया है। इसलिए प्यार करें, खोल के करें, गौसे आजम का दिन मनाएं, खोल के मनाएं, 11वीं पकाएं तो खोल के मनाएं और खोल के खाएं, लेकिन गौसे आजम से प्यार सच्चा करें, उनकी तालीमात पर तवज्जो सही करें, उन बुजुर्गों के नक्शे कदम चलें, झिझक झिझक के नहीं, डर डर के नहीं, आस्ता आस्ता नहीं, खोल के। एक दफा कहें खुदा के फजल से हम पर ऐसा आया गौस हमें दोनों जहां में है सहारा, गौस खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का।